واجب غسل 7 ہیں۔ پہلا غسل جنابت، دوسرا غسل حیض، تیسرا غسل نفاس، چوتھا غسل استحاضہ، پانچواں غسل مس میت، چھٹا غسل میت، ساتواں اور کوئی غسل جو منت یا قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جائے، اور اگر پورا چاند گرہن ہو یا پورا سورج گرہن ہو اور کوئی مکلف عمدن نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ قضا ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر قضا کے لیے غسل کرے۔ جنابت کے احکام۔ مسئلہ نمبر 344۔ دو چیزوں سے انسان مجنب ہو جاتا ہے، اول جماع اور دوم منی کے خارج ہونے، خواہ وہ نیند کی حالت میں نکلے یا جاگتے میں، کم ہو یا زیادہ، شہوت کے ساتھ نکلے یا بغیر شہوت کے، اور اس کا نکلنا متعلقہ شخص کے اختیار میں ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 345۔ اگر کسی شخص کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ہو اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا پیشاب یا کوئی اور چیز، اور اگر وہ رطوبت شہوت کے ساتھ اور اچھل کر نکلی ہو اور اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو گیا ہو تو وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے، لیکن اگر ان 3 علامات میں سے ساری یا کچھ موجود نہ ہوں تو وہ رطوبت منی کے حکم میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر متعلقہ شخص بیمار ہو تو پھر ضروری نہیں کہ وہ رطوبت اچھل کر نکلی ہو اور اس کے نکلنے کے وقت بدن سست ہو جائے، بلکہ اگر صرف شہوت کے ساتھ نکلے تو وہ رطوبت منی کے حکم میں ہوگی۔ وہ رطوبت جسے خواتین ملائبہ یعنی کہ باہمی چھیڑ چھاڑ کے موقع پر اپنے اندر محسوس کرتی ہیں، اور یہ رطوبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ دوسری جگہوں کو آلودہ کر دے، پاک ہے اور غسل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وضو باطل ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس حد تک زیادہ ہو کہ انزال صدق کرے اور لباس آلودہ ہو جائے، اس طرح سے کہ عورت پوری طرح جنسی لذت اور مکمل اطمینان یعنی کہ آرگیزم تک پہنچ جائے، نجس ہے اور جنابت کا سبب ہے، بلکہ اگر اس کے ہمراہ نہ بھی ہو تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہے اور جنابت کا بھی سبب ہے۔ اور اس صورت میں کہ جب کہ عورت کو شک ہو کہ یہ رطوبت اتنی زیادہ نکلی ہے یا نہیں، یا پھر رطوبت کے خارج ہونے میں ہی شک ہو، تو غسل بھی واجب نہیں ہے اور وضو اور غسل بھی باطل نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 346۔ اگر کسی ایسے شخص کے مخرج پیشاب سے جو بیمار نہ ہو کوئی ایسا پانی خارج ہو جس میں ان 3 علامات میں سے جن کا ذکر اوپر والے مسئلے میں کیا گیا ہے ایک علامت موجود ہو، اور اسے یہ علم نہ ہو کہ باقی علامات بھی اس میں موجود ہیں یا نہیں، تو اگر اس پانی کے خارج ہونے سے پہلے اس نے وضو کیا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ اسی وضو کو کافی سمجھے، اور اگر وضو نہیں کیا تھا تو صرف وضو کرنا کافی ہے اور اس پر غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 347۔ منی خارج ہونے کے بعد انسان کے لیے پیشاب کرنا مستحب ہے، اور اگر پیشاب نہ کرے اور غسل کے بعد اس کے مخرج پیشاب سے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت، تو وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے۔ مسئلہ نمبر 348۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ جمع کرے اور عضو تناسل سپاری کی مقدار تک یا اس سے زیادہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو خواہ یہ دخول شرمگاہ میں یا دبر یعنی آگے یا پیچھے کی شرمگاہ میں ہو، اور خواہ وہ بالغ ہوں یا نابالغ، خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں جنوب ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 349۔ اگر کسی کو شک ہو کہ عضو تناسل سپاری کی مقدار تک داخل ہوا ہے یا نہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 350۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص کسی حیوان کے ساتھ وطا کرے اور اس کی منی خارج ہو تو صرف غسل کرنا کافی ہے، اور اگر منی خارج نہ ہو اور اس نے وطا کرنے سے پہلے وضو کیا ہوا ہو تب بھی صرف غسل کافی ہے، اور اگر وضو نہ کر رکھا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ غسل کرے اور وضو بھی کرے، اور مرد یا لڑکے سے وطا کرنے کی صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ 351۔ اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے لیکن خارج نہ ہو یا ان کو شک ہو کہ منی خارج ہوئی ہے یا نہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 352۔ جو شخص غسل نہ کر سکے لیکن تیمم کر سکتا ہو وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ مسئلہ 353۔ اگر کوئی شخص اپنے لباس میں منی دیکھے اور جانتا ہو کہ اس کی اپنی منی ہے اور اس نے اس منی کے لیے غسل نہ کیا ہو تو ضروری ہے کہ غسل کرے اور جن نمازوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس نے منی خارج ہونے کے بعد پڑھی تھیں ان کی قضا کرے، لیکن ان نمازوں کی قضا ضروری نہیں جن کے بارے میں احتمال ہو کہ وہ اس نے منی خارج ہونے سے پہلے پڑھی تھیں۔
وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں۔ مسئلہ 354۔ 5 چیزیں جنب شخص پر حرام ہیں۔ اول، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے نام سے خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو مس کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ پیغمبروں، اماموں اور حضرت زہرا علیہ السلام کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس نہ کرے۔ دوم، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا، خواہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آئے۔ سوم، مسجدوں میں ٹھہرنا اور احتیاط واجب کی بنا پر اماموں کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے، لیکن اگر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کو عبور کرے، مثلا ایک دروازے سے داخل ہو کے دوسرے سے باہر نکل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چہارم، احتیاط لازم کی بنا پر کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے داخل ہونا، اگرچہ اس کام کے لیے خود مسجد میں داخل نہ ہو۔ پنجم، احتیاط لازم کی بنا پر ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ آیتیں 4 صورتوں میں ہیں۔ 1، قرآن مجید کا 32واں سورہ سجدہ الف لام میم تنزیل 15ویں آیت۔ دوسرا، 41واں سورہ فصلت حا میم سجدہ آیت نمبر 37۔ تیسرا، 53واں سورہ والنجم آیت نمبر 62۔ چوتھا، 96واں سورہ العلق آیت نمبر 19۔ وہ چیزیں جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں۔ مسئلہ 355۔ 9 چیزیں مجنب شخص پر مکروہ ہیں۔ اول اور دوم، کھانا پینا، لیکن اگر ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر صرف ہاتھ دھو لے تو بھی کراہت کم ہو جائے گی۔ سوم، مشہور کی بنا پر قرآن مجید کی 7 سے زیادہ ایسی آیتیں پڑھنا جن میں سجدہ واجب نہ ہو۔ چوتھا، اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کی درمیانی جگہ سے مس کرنا۔ پنجم، قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا۔ چھٹا، سونا، البتہ اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو پھر سونا مکروہ نہیں ہے۔ ہفتم، مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا۔ ہشتم، بدن پر تیل ملنا۔ نہم، احتلام ہونے کے بعد جماع کرنا، یعنی اس سے سونے میں منی باہر آ گئی ہے۔ غسل جنابت۔ مسئلہ 356۔ غسل جنابت واجب نماز پڑھنے کے لیے اور ایسی دوسری عبادات کے لیے واجب ہو جاتا ہے، لیکن نماز میت، سجدہ سہو، سجدہ شکر اور قرآن مجید کے واجب سجدوں کے لیے غسل جنابت ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 357۔ یہ ضروری نہیں کہ غسل کے وقت نیت کرے کہ واجب غسل کر رہا ہے، بلکہ فقط قربتاً اللہ یا خداوند عالم کی بارگاہ میں تذلل یعنی فروتنی کے عنوان سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ارادے سے غسل کرے تو کافی ہے۔ مسئلہ 358۔ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور غسل واجب کی نیت کر لے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ اس نے وقت سے پہلے غسل کر لیا ہے تو اس کا غسل صحیح ہے۔ مسئلہ 359۔ غسل جنابت 2 طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے، ترتیبی اور ارتماسی۔ ترتیبی غسل۔ مسئلہ 360۔ ترتیبی غسل میں احتیاط لازم کی بنا پر غسل کی نیت سے پہلے پورا سر اور گردن اور بعد میں پورا بدن دھونا ضروری ہے، اور بہتر یہ ہے کہ بدن کو پہلے دائیں طرف سے اور بعد میں بائیں طرف سے دھوئے، اور اگر قصدن یا احکام غسل سمجھنے میں کوتاہی کی بنا پر سر اور گردن کے دھونے کو بدن کے دھونے پر مقدم نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کا غسل باطل ہے، اور اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر غسل کرنے میں یہ کافی نہیں ہے کہ سر یا گردن یا بدن جس وقت پانی کے اندر ہوں انہیں غسل کی نیت کے ساتھ حرکت دے، لہٰذا اگر بدن کے جس حصے کو غسل دینا چاہتا ہے اور وہ پانی کے اندر ہو تو اسے باہر لائے اور پھر نیت غسل کر کے اسے دھوئے۔ مسئلہ نمبر 361۔ اگر کوئی شخص بدن کو سر سے پہلے دھوئے تو اس کے لیے غسل کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر بدن کو دوبارہ دھو لے تو اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 362۔ اگر کسی کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اس نے سر، گردن اور جسم کا دایاں و بایاں حصہ مکمل طور پر دھو لیا ہے تو اس بات کا یقین کرنے کے لیے جس حصے کو دھوئے اس کے ساتھ دوسرے حصے کی کچھ مقدار بھی دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 363۔ اگر کسی شخص کو غسل کے بعد پتہ چلے کہ بدن کا کچھ حصہ دھلنے سے رہ گیا ہے، لیکن یہ علم نہ ہو کہ وہ کون سا حصہ ہے، تو سر کا دوبارہ دھونا ضروری نہیں، اور بدن کا صرف وہ حصہ دھونا ضروری ہے جس کے نہ دھوئے جانے کے بارے میں احتمال پیدا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 364۔ اگر کسی کو غسل کے بعد پتہ چلے کہ اس نے بدن کا کچھ حصہ نہیں دھویا، تو اگر وہ بائیں طرف ہو تو صرف اسی مقدار کا دھونا کافی ہے، اور اگر دائیں طرف ہو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اتنی مقدار دھونے کے بعد بائیں طرف کو دوبارہ دھوئے،
اور اگر سر اور گردن دھلنے سے رہ گئی ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اتنی مقدار دھونے کے بعد دوبارہ بدن کو دھوئے۔ مسئلہ نمبر 365۔ اگر کسی شخص کا غسل مکمل ہونے سے پہلے دائیں یا بائیں طرف کا کچھ حصہ دھوئے جانے کے بارے میں شک ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنی مقدار دھوئے، اور اگر اسے سر یا گردن کا کچھ حصہ دھوئے جانے کے بارے میں شک ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر سر اور گردن دھونے کے بعد دوبارہ بدن کو دھوئے۔ ارتماسی غسل۔ ارتماسی غسل دو طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے، دفعی اور تدریجی۔ مسئلہ نمبر 366۔ غسل ارتماسی دفعی میں ضروری ہے کہ ایک لمحے میں پورے بدن کے ساتھ پانی میں ڈبکی لگائے، لیکن غسل کرنے سے پہلے ایک شخص کے سارے بدن کا پانی سے باہر ہونا معتبر نہیں ہے، بلکہ اگر بدن کا کچھ حصہ پانی سے باہر ہو اور غسل کی نیت سے پانی میں غوطہ لگائے تو کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 367۔ غسل ارتماسی تدریجی میں ضروری ہے کہ غسل کی نیت سے ایک دفعہ بدن کو دھونے کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح سے جسے عرف میں ایک شمار کیا جائے آہستہ آہستہ پانی میں غوطہ لگائے۔ اس غسل میں ضروری ہے کہ بدن کا ہر حصہ غسل کرنے سے پہلے پانی سے باہر ہو۔ مسئلہ نمبر 368۔ اگر کسی شخص کو غسل ارتماسی کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بدن کے کچھ حصے تک پانی نہیں پہنچا ہے تو خواہ اس مخصوص حصے کے متعلق جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ضروری ہے کہ دوبارہ غسل کرے۔ مسئلہ نمبر 369۔ اگر کسی شخص کے پاس غسل ترتیبی کے لیے وقت نہ ہو لیکن غسل ارتماسی کے لیے وقت ہو تو ضروری ہے کہ غسل ارتماسی کرے۔ مسئلہ نمبر 370۔ جس شخص نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہو وہ ارتماسی غسل نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے بھول کر ارتماسی غسل کر لیا ہو تو اس کا غسل صحیح ہے۔ غسل کرنے کے احکام۔ مسئلہ نمبر 371۔ غسل ارتماسی یا غسل ترتیبی میں غسل سے پہلے سارے جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر پانی میں غوطہ لگانے یا غسل کے ارادے سے پانی بدن پر ڈالنے سے بدن پاک ہو جائے تو غسل صحیح ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جس پانی سے وہ غسل کر رہا ہے وہ پاک ہونے سے خارج نہ ہو جائے، جیسے آب کر سے غسل کرے۔ مسئلہ 372۔ اگر کوئی شخص حرام سے جنوب ہوا ہو اور گرم پانی سے غسل کر لے تو اگرچہ اسے پسینہ بھی آئے تب بھی اس کا غسل صحیح ہے۔ مسئلہ 373۔ غسل میں بدن کا ظاہری حصہ بغیر دھوئے رہ جائے تو غسل باطل ہے، لیکن کان اور ناک کے اندرونی حصوں کا اور ہر اس چیز کا دھونا جو باطن شمار ہوتی ہو واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 374۔ اگر کسی شخص کو بدن کے کسی حصے کے بارے میں شک ہو کہ اس کا شمار بدن کے ظاہر میں ہے یا باطن میں تو ضروری ہے کہ اسے دھو لے۔ مسئلہ 375۔ اگر کان کی بالی کا سوراخ یا اس جیسا کوئی اور سوراخ اس قدر کھلا ہو کہ اس کا اندرونی حصہ بدن کا ظاہر شمار کیا جائے تو اسے دھونا ضروری ہے، ورنہ اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 376۔ جو چیز بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو ضروری ہے کہ انسان اسے ہٹا دے، اور اگر اس سے پیشتر کہ اسے یقین ہو جائے کہ وہ چیز ہٹ گئی ہے غسل کرے تو اس کا غسل باطل ہے۔ مسئلہ 377۔ غسل کے وقت اگر کسی شخص کو عاقلانہ روش کے تحت شک ہو کہ کوئی ایسی چیز اس کے بدن پر ہے یا نہیں جو بدن تک پانی پہنچنے میں مانع ہو تو ضروری ہے کہ تحقیق کرے حتیٰ کہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسئلہ 378۔ غسل میں ان چھوٹے چھوٹے بالوں کو دھونا جو بدن کا جز شمار ہوتے ہیں ضروری ہے، اور لمبے بالوں کا دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر پانی کو جلد تک پہنچائے اور لمبے بال تر نہ ہوں تو غسل صحیح ہے، لیکن انہیں دھوئے بغیر جلد تک پانی پہنچانا ممکن نہ ہو تو انہیں بھی دھونا ضروری ہے تاکہ پانی بدن تک پہنچ جائے۔ مسئلہ 379۔ وہ تمام شرائط جو وضو کے صحیح ہونے کے لیے بتائی جا چکی ہیں، مثلاً پانی کا پاک ہونا اور غصبی نہ ہونا، وہی شرائط غسل کے صحیح ہونے کے لیے بھی ہیں، لیکن غسل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بدن کو اوپر سے نیچے کی جانب دھوئے۔ اس کے علاوہ غسل ترتیبی میں یہ ضروری نہیں کہ سر اور گردن دھونے کے بعد فوراً بدن کو دھوئے، لہٰذا اگر سر اور گردن دھونے کے بعد توقف کرے
اور کچھ وقت گزر جانے کے بعد بدن کو دھوئے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ ضروری نہیں ہے کہ سر اور گردن یا تمام بدن کو ایک ساتھ دھوئے۔ پس مثال کے طور پر سر دھویا ہوا ہو اور کچھ دیر بعد گردن دھوئے تو جائز ہے، لیکن جو شخص پیشاب یا پاخانہ کے نکلنے کو نہ روک سکتا ہو، تاہم اسے پیشاب اور پاخانہ اندازاً اتنے وقت تک نہ آتا ہو کہ غسل کر کے نماز پڑھ لے، تو ضروری ہے کہ فوراً غسل کرے اور غسل کے بعد فوراً نماز پڑھے۔ مسئلہ 380۔ اگر کوئی شخص اس یہ بات جانے بغیر کہ حمام والا راضی ہے یا نہیں اس کی اجرت ادھار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو خواہ حمام والے کو بعد میں بھی اس بات پر راضی کر لے، اس کا غسل باطل ہے۔ مسئلہ 381۔ اگر حمام والا ادھار پر غسل کرانے کے لیے راضی ہو لیکن غسل کرنے والا اس کی اجرت نہ دینے یا حرام مال سے دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کا غسل باطل ہے۔ مسئلہ 382۔ اگر کوئی شخص حمام والے کو ایسی رقم بطور اجرت دے جس کا خمس ادا نہ کیا گیا ہو تو اگرچہ وہ حرام کا مرتکب ہوگا لیکن بظاہر اس کا غسل صحیح ہوگا اور مستحقین کو خمس ادا کرنا اس کے ذمہ رہے گا۔ مسئلہ 383۔ اگر کوئی شخص یہ جانے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ غسل کرے، لیکن غسل کے بعد شک کرے کہ غسل صحیح کیا ہے یا نہیں تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 384۔ اگر غسل کے دوران کسی شخص سے حدث اصغر سرزد ہو جائے، مثلاً پیشاب کر دے، تو اس غسل کو ترک کر کے نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اس غسل کو مکمل کر سکتا ہے۔ اس صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر وضو بھی کرنا ضروری ہے، لیکن وہ شخص غسل ترتیبی سے غسل ارتماسی کی طرف یا غسل ارتماسی سے غسل ترتیبی کی طرف پلٹ جائے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ 385۔ اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے مکلف کا وظیفہ تیمم ہو لیکن اس خیال سے کہ غسل اور نماز کے لیے اس کے پاس وقت ہے غسل کرے، تو اگر اس نے غسل قصد قربت سے کیا ہے تو اس کا غسل صحیح ہے، اگرچہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے غسل کیا ہو۔ مسئلہ 386۔ جو شخص جنوب ہوا ہو اگر نماز کے بعد وہ شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں تو جو نمازیں وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہیں، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر نماز کے بعد اس سے حدث اصغر سرزد ہو گیا ہو تو لازم ہے کہ وضو بھی کرے، اور اگر وقت ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر جو نماز پڑھ چکا ہے اسے دوبارہ پڑھے۔ مسئلہ 387۔ جس شخص پر کئی غسل واجب ہوں وہ ان تمام کی نیت کر کے ایک غسل کر سکتا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک مخصوص غسل کا قصد کرے تو وہ باقی غسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ مسئلہ 388۔ اگر بدن کے کسی حصے پر قرآن مجید کی آیت یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو تو وضو یا غسل ترتیبی کرتے وقت اسے چاہیے کہ پانی اپنے بدن پر اس طرح پہنچائے کہ اس کا ہاتھ ان تحریروں کو نہ لگے، اور اسی طرح وہ وضو کرنا چاہے تو قرآنی آیت اور اللہ کے نام کے سلسلے میں احتیاط واجب کی بنیاد پر یہی طریقہ کار اختیار کریں۔ مسئلہ 389۔ جس شخص نے غسل جنابت کیا ہو ضروری نہیں کہ نماز کے لیے وضو بھی کرے، بلکہ دوسرے واجب غسلوں کے بعد سوائے غسل استحاضہ متوسطہ کے اور مستحب غسلوں کے جن کا ذکر مسئلہ 633 میں آئے گا بغیر وضو نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو بھی کرے۔ یہ تھی توضیح المسائل کی چھٹی قسط، جس میں آپ غسل کے مسائل ملاحظہ فرما رہے تھے۔ امید ہے آپ کو توضیح المسائل کا آڈیو ویڈیو فارمیٹ پسند آیا ہوگا۔ اس کام کا مقصد صرف اور صرف اس قیمتی علمی ورثے کو آپ تک پہنچانا ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال یا مشورہ ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔